بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں چاہتی ہوں میری پسند کا سوپ بھی پیو۔ وہ انکار نہ کر سکا۔ پہلے اسے اپنی پیشانی پر پھر پورے جسم میں حرارت محسوس ہوئی۔ شیوانی نے اس کی پیشانی کو تکتے ہوئے اپنی پسند کا سوپ پلانے کا ارادہ کیا تھا۔ ایسے وقت اس کا ارادہ اس قدر مستحکم ہوتا تھا کہ فولادی دماغ والے بھی اس کے ارادے کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ جے کافو اس کے دیے ہوئے پیالے سے وہ سوپ پینے لگا۔ جے فلو نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، یار میں ذرا جے سامو کی خیریت معلوم کرنے گیا تھا۔ تمہارا نسخہ کامیاب رہا۔ وہ منہ نہ قبول کر بینی میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر اس احمق نے محبت کے جوش میں اپنا ہاتھ جلا لیا ہے۔ شیوانی اس کی پیشانی کو تک رہی تھی۔ وہ سوپ پیتا جا رہا تھا۔ وہ بولی، تم پیتے جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ اس کا مزہ کیسا ہے؟ وہ بولا، تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، تو پھر شرط لگاؤ، ہم میں سے جو اپنا پیالہ پہلے خالی کرے گا وہ جیت جائے گا۔ ہارنے والا اٹھ کر جیتنے والے کو سلیوٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تم جلدی پیو۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی حرارت پہنچاتی ہوئی بولی، تم بھی جلدی جلدی پیو۔ وہ سمجھ رہا تھا نہیں پینا چاہیے، مگر بے اختیار پی رہا تھا۔ جیفلو نے کہا، شیوانی سے باتیں کرو مگر اس اہم مسئلے پر بھی غور کرو۔ ہاتھ جلنے کے باعث جے سامو کا دماغ وقتی طور پر کمزور ہو گیا ہے۔ کوئی بھی دشمن اس کے دماغ میں آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا، یہ کیا؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تم جسمانی کمزوری محسوس کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے جے کافو کے خیالات پڑھے تو علم ہوا کہ جب وہ جے سامو کی خیریت معلوم کرنے گیا تھا تب شیوانی نے اپنے باؤل سے جے کافو کو سوپ پینے دیا تھا۔ تب سے وہ اس مضر سوپ کا آدھا پیالہ پی چکا ہے۔ شیوانی اسے حیرانی سے دیکھ کر بولی، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم سوپ چھوڑ کر میز پر جھک رہے ہو۔ وہ بڑی نکات سے بولا، ڈاکٹر پلیز مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، اسے سہارا دے کر کرسی پر سیدھا بٹھایا، پھر بولی، ہے بھگوان، تمہارا چہرہ زرد پڑ گیا ہے، تم برسوں کے بیمار نظر آ رہے ہو۔ جیفلو نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ ویٹر کے دماغ میں پہنچ کر ہوٹل کے مینیجر کے دماغ پر قبضہ جما کر کئی ملازموں کو وہاں لے آیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر باہر شیوانی کی کار میں لے آئے۔ پھر وہ مینیجر شیوانی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ایک اسپتال کی طرف جانے لگا۔ 3 ساتھیوں میں سے 2 ساتھی دماغی طور پر کمزور ہو گئے تھے۔ جیفلو پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، ایسے میں ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دونوں ساتھیوں کے دماغوں میں آ سکتے تھے۔ وہ بیک وقت دونوں کے دماغوں میں آنے والے دشمنوں کو نہیں روک سکے گا۔ اس نے سوچا فوری طور پر کیا کرنا چاہیے۔ کیا پہلے جے کافو کی حفاظت لازمی ہے؟ جے کافو ان تینوں میں سے زیادہ ذہین اور فعال تھا۔ پہلے اس کی حفاظت لازمی تھی۔ پھر خیال آیا، شیوانی نے دانستہ جے کافو سے دشمنی نہیں کی ہے، پھر یہ کہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے، اس کے دماغ میں جا کر اہم معلومات حاصل نہیں کر سکے گی۔ اگر اس کے قریب رہ کر تنظیمی عمل کرنا چاہے گی تو جے فلو ایسا نہیں کرنے دے گا۔ پھر جے فلو نے سوچا، جے سامو سے بھی کسی نے دشمنی نہیں کی ہے، بینی سے رومانس کے دوران میں اس کا ہاتھ جل گیا ہے۔ وہ 2 بار جے سامو کے دماغ میں جا چکا تھا، وہاں اس نے کسی دشمن کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی، کوئی جے سامو کو ٹریپ نہیں کر رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وقفے وقفے سے دونوں ساتھیوں کے دماغوں میں جاتا رہے گا، انہیں کسی دشمن کے شکنجے میں نہیں آنے دے گا۔ فی الحال دانشمندی یہ ہے کہ ٹرانسفارمر مشین کے جو 8 رازدار ان کے معمول ہیں، ان کے اندر فردن فردن جا کر ان کے دماغوں کو لاک کر دیا جائے تاکہ کسی دشمن کو امریکہ میں ٹرانسفارمر مشین کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ جیفلو کے اس فیصلے سے پہلے ہی آندرے، سائمن اور ان کے دوسرے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے جے سامو کے چور خیالات سے اس آواز اور لب و لہجے کو معلوم کیا جن کے ذریعے وہ 3J باقی 8 رازداروں کو اپنا معمول اور تابع بنائے رکھتے تھے۔ آندرے اور اس کے ساتھیوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ بیک وقت 6 رازداروں کے دماغوں میں پہنچ گئے، انہیں بے وقت سونے پر مجبور کیا۔ جب وہ سو گئے تو ان پر تنویمی عمل کر کے ان کے دماغوں میں دوسری آواز اور لہجے کو نقش کیا۔ ان 6 رازداروں کو اپنا معمول اور تابع بنایا، پھر باقی 2 رازداروں کے دماغوں میں پہنچے۔ ایسے وقت جے فلو ایک رازدار کے دماغ کو لاک کر رہا تھا۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے جے فلو کے عمل کو ناکام بنا دیا۔ جے فلو نے اس کے بعد دوسرے رازدار کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی، اسے اپنے دماغ سے بھگا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ اس نے دوسرے رازدار کے دماغ میں پہنچنا چاہا، پھر تیسرے اور پھر چوتھے رازدار کے دماغوں میں پہنچنے کی ناکام کوششیں کیں۔ آخر تھک ہار کر تسلیم کرنا پڑا کہ وہ 3J ٹرانسفارمر مشین کی بہت بڑی بازی ہار چکے ہیں۔ اب یہ جے فلو کی ذمہ داری تھی کہ اپنے دونوں دوستوں جے کافو اور جے سامو کے دماغوں کو دشمنوں کے شکنجے میں نہ پھنسنے دے۔ ایسے وقت ایک پریشان کن سوال پیدا ہو رہا تھا کہ شیوانی نے بھی اس مضر سوپ کا پورا پیالہ پیا تھا، لیکن وہ جے کافو کی طرح کمزور نہیں ہوئی تھی۔ کیوں نہیں ہوئی تھی؟
ایک طویل عرصے سے یہی دیکھا جا رہا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین کسی کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا رہی تھی۔ پہلی ٹرانسفارمر مشین سے موجودہ مشین تک جتنے امریکی افراد نے ٹیلی پیتھی سیکھی تھی وہ سب اپنے کسی نہ کسی مخالف کے زیر اثر آتے رہے تھے، دوسروں کے بنتے رہے تھے، یا پھر امریکی کابرین سے بغاوت کر کے انہوں نے اپنی ایک علیحدہ تنظیم بنا لی تھی۔ موجودہ مشین تیار کرنے والے 8 افراد پہلے 3J کے معمول اور تابع تھے، اب آندرے اور سائمن نے انہیں غلام بنا لیا تھا۔ وقت نے انہیں مقدر کا سکندر بنا دیا تھا، وہ بیٹھے بٹھائے ایک ٹرانسفارمر مشین کے مالک بن گئے تھے۔ اس مشین کے رازدار 5 امریکی اکابرین، ایک مکینک وائزمین، لیزی گارڈ اور کینی بال، اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ پہلے 3J نے انہیں غلام بنایا تھا، اب وہ آندرے اور سائمن کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ان 8 غلام بننے والوں میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا فوج کا اعلیٰ افسر ڈینی تھا۔ وہ اپنے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کے ساتھ برف پوش پہاڑیوں میں علی، للی اور دلیر افریدی کو ہلاک کر ڈالنے اور ان سے مائکرو فلم چھین لینے میں مصروف رہا تھا۔ اس مہم میں فوج کے کئی اعلیٰ کار جوان مارے گئے تھے، ہیلی کاپٹرز تباہ ہو گئے تھے۔ ڈینی مائکرو فلم حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ جب وہ دماغی طور پر ناکام و نامراد اپنی جگہ حاضر ہوا تو ایسے وقت پھر اس کی کم بختی آ گئی۔ آندرے نے مخصوص آواز اور لہجے کے ذریعے اس کے اندر پہنچ کر اسے سونے پر مجبور کیا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ 3J کا معمول رہنے کے بعد اب آندرے کا غلام بن رہا ہے۔ امریکی اکابرین اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے ناراض تھے۔ ایک حاکم نے کہا، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ ہماری اعلی کار ماؤلیلین بابا صاحب کے ادارے کے 2 جوانوں سے مل گئی، وہ تعداد میں صرف 3 تھے۔ ہمارے درجنوں فوجی جوان جسمانی طور پر وہاں موجود تھے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ ان سے مائکرو فلم چھین کر لے آئیں گے، لیکن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ دوسرے حاکم نے کہا، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیشہ ناکامیوں کا ریکارڈ قائم کرتے رہتے ہیں۔ یہ غنیمت ہے کہ چھوٹی موٹی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیں تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ آئندہ بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ لیزی گارڈ نے کہا، پلیز ہمیں تانے نہ دیں، ہم نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ ہم دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں، مقدر سے نہیں لڑ سکتے۔ مقدر نے ان کا ساتھ دیا، اس لیے ہم مائکرو فلم حاصل نہ کر سکے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مقدر ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے؟ مقدر ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ ایک فوجی افسر نے کہا، تم ٹیلی پیتھی جاننے والے ہم سے بہت سی اہم باتیں چھپاتے رہتے ہو۔ تم لوگوں نے یہ اہم بات چھپائی کہ الپا یہاں سے ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ چرا کر لے گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس مشین کے ماہر مکینک جیکی ہنٹر کو بھی اغوا کر کے لے گئی ہے۔ اتنی بڑی بات ہمیشہ چھپ نہیں سکتی تھی، لیکن تم چھپانے کی غلطی کرتے رہے۔ کینی بال نے کہا، ہم الپا سے اس نقشے کو اور جیکی ہنٹر کو واپس حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو ہم الپا کو کبھی ٹرانسفارمر مشین تیار کرانے کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ ٹرانسفارمر مشین تیار کرانے کی ایک خواب دیکھتی رہے گی۔ ایک لیڈی سیکرٹری نے کہا، میں الپا بول رہی ہوں، تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کھوکھلے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے باپ بھی ٹیلی پیتھی سیکھ کر آ جائیں تو مجھے ٹرانسفارمر مشین تیار کرانے سے نہیں روک سکیں گے۔ لیزی گارڈ نے غصے سے کہا، الپا زبان سنبھال کر بولو، ہمارے باپ تک نہ پہنچو، تمہارے لیے ہم کافی ہیں۔ میں امریکی اکابرین سے پوچھتی ہوں، کیا وہ جانتے ہیں کہ جو مائکرو فلم چین پہنچائی گئی ہے اس میں ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ ہے؟ آئندہ چین میں بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوں گے۔ تمہارے شیخی بگاڑنے والے اس مائکرو فلم کو یا اس نقشے کو چین جانے سے نہ روک سکے، اور وہ نقشہ میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس کے لیے کھوکھلے دعوے کر رہے ہیں کہ مجھے مشین تیار نہیں کرنے دیں گے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ٹیلی پیتھی ہے۔ یہ ہتھیار تیار کرنے والی مشین کا نقشہ ہمارے سب سے بڑے دشمن چین کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے ملک کو اس سے بڑا نقصان اور کیا پہنچائیں گے؟ لیزی گارڈ نے کہا، ہم نے قسم کھائی ہے چین میں اور اسرائیل میں یہ مشین تیار نہیں ہونے دیں گے۔ الپا نے کہا، قسمیں کھانے سے مشینوں کو شرم نہیں آئے گی، وہ تیار ہونے سے باز نہیں آئیں گی۔ شرم تم لوگوں کو آنی چاہیے، تم ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اکابرین کو اہم معاملات میں دھوکہ دیتے رہتے ہو۔ ہمارے اکابرین کو ہمارے خلاف نہ بھڑکاؤ، ہم نے ان کے اعتماد کو کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ کیا اپنے اکابرین کو بتایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی رازداری سے ایک ٹرانسفارمر مشین تیار کی ہے؟ اس بات پر تمام اکابرین چونک گئے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے ڈینی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ آرمی انٹیلیجنس کے چیف ہیں، آپ کو ہمارے ملک میں ہونے والی خفیہ مصروفیات کا علم ہونا چاہیے۔ الپا نے کہا، آپ چور سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں چوری کیوں ہو رہی ہے؟ آرمی کی یہ افسران ڈینی جانسن، مارک فورڈ اور مارٹن کرس اس موجودہ نئی مشین سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر چکے ہیں۔ ٹرانسفارمر مشین کے ماہرین جیکی ہنٹر اور وائزمین کو بھی اسی مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی گئی ہے۔ میں جیکی ہنٹر کے چور خیالات پڑھ کر یہ خفیہ معلومات حاصل کر چکی ہوں۔
فوج کے اعلیٰ افسر نے پوچھا، مسٹر ڈینی یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ڈینی نے کہا، درست سن رہے ہیں، میں انکار نہیں کروں گا۔ ہم نے مصلحتاً آپ تمام اکابرین سے یہ بات چھپائی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو مشین کے بارے میں معلوم ہوتا تو ہمارے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ کے دماغوں میں آ کر ہماری مشین کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرتے رہتے۔ انہوں نے 2 بار ہماری مشینوں کو تباہ کیا، اس بار بھی یہی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے مشین کو غیروں سے ہی نہیں اپنوں سے بھی چھپایا ہے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، تم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، بے شک تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹرانسفارمر مشین ہے، لیکن خوشی کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشین کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری مشین سے ناکام ہوتے رہنے والے افراد کب تک ٹیلی پیتھی سیکھتے رہیں گے؟ مسٹر ڈینی، تم اور دوسرے افراد نے موجودہ مشین سے ٹیلی پیتھی سیکھی، تمہارے پاس فوجی قوت بھی تھی، لامحدود ذرائع بھی تھے، اس کے باوجود صرف 3 افراد تمہاری گرفت میں نہ آ سکے، تم ان سے مائکرو فلم چھین نہ سکے۔ جواب دو کہ ایسی ٹرانسفارمر مشین کا اور ناکام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد بڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ ڈینی نے کہا، میں پچھلی تمام ناکامیوں کے سلسلے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ مجھے ٹیلی پیتھی سیکھنے کے بعد پہلی بار ناکامی ہوئی ہے، اس ناکامی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آئندہ آپ تمام اکابرین دیکھیں گے کہ اسرائیل اور چین میں یہ مشین تیار نہیں ہو سکے گی۔ میں ایسی حکمت عملی اختیار کر رہا ہوں جسے الپا خوب سمجھ رہی ہے۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے فوجی افسر مارک فورڈ نے کہا، ہم نے جیکی ہنٹر کی بیٹی ڈائنا کو اسرائیل پہنچایا ہے۔ ہم اس کے ذریعے اس کے باپ کو اور اس محبوب بوبی اسمتھ کو ٹریپ کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈائنا کے سلسلے میں ایک اخباری خبر پڑھ کر پارس وہاں پہنچ گیا ہے۔ وہ بھی اسرائیل میں مشین تیار نہیں ہونے دے گا۔ کیوں الپا خاموش کیوں ہو؟ اب ہمارے اکابرین کے سامنے اعتراف کیوں نہیں کرتی کہ ہم ڈائنا کو وہاں پہنچا کر تمہاری مشین کی تیاری میں کیسی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں؟ الپا نے جواب نہیں دیا، وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچ رہی تھی، یہ تسلیم کر رہی تھی کہ ڈائنا کے ذریعے پارس کو اس کی تیار ہونے والی مشین کا علم ہو گیا ہے۔ ڈائنا اور پارس دونوں ہی اس کے لیے مسئلہ بن گئے ہیں اور آئندہ بھی مسائل پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ پارس اسرائیل میں نہ رہے، وہاں رہے گا تو مشین کی بو سونگھ کر اس خفیہ اڈے میں پہنچ جائے گا۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ڈینی اور مارک فورڈ وغیرہ ڈائنا کے ذریعے جیکی ہنٹر کو ٹریپ کر سکتے تھے، اور الپا کے لیے جیکی ہنٹر دنیا کا سب سے اہم شخص تھا۔ وہ اپنی جان پارس کی اور امریکہ کے حوالے کر سکتی تھی، مگر جیکی ہنٹر کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ڈائنا کو اسرائیل چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دے گی۔ اگر وہ نہیں جائے گی تو اسے ختم کر دے گی، اسے اسرائیل سے تو کیا دنیا سے نابود کر دے گی۔ پارس کے متعلق یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ اسرائیل میں ہے یا یورپ کے کسی شہر میں۔ اس کے بیان کے مطابق وہ پیرس میں تھا، اور الپا اس کی کسی بات کا یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جیکب رابن سے کہا تھا کہ وہ کالے عمل کے ذریعے پارس کا سراغ لگائے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے کے اندر پورے یقین کے ساتھ بتا دے گا کہ پارس اسرائیل میں موجود ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کس ملک کے کس شہر اور علاقے میں ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بوبی کے ساتھ تھی، بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ بوبی نے کہا، تم خواہ مخواہ اپنے ذہن کو الجھا رہی ہو۔ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ 2 ہی باتوں کو پیش نظر رکھو، ایک بات یہ کہ پارس اسرائیل میں نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ وہ اسرائیل میں ہے۔ ایسی صورت میں اس کے خلاف کیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ میں یہی سوچ رہی ہوں، وہ دشمن یہاں ہوگا تو میں اس پر کیسے قابو پا سکوں گی؟ یوں بے چینی سے ٹہلتی رہو گی تو مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، یہ لو آرام سے بیٹھ گئی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اس شیطان پر قابو پا سکوں گی۔ وہ اسے اپنے بازو میں کھینچ کر بولا، آرام سے نہیں، یوں لیٹ جاؤ، دماغ سے یہ بات نکال دو کہ پارس ناقابل شکست ہے۔ دنیا میں سب کو زوال آتا ہے، ہم اس کو زوال کی طرف لائیں گے۔ وہ بولی، میں نے تم سے زیادہ تجربات حاصل کیے ہیں، مجھ سے زیادہ اس شیطان کو کوئی نہیں سمجھتا۔ پھر بھی درست کہہ رہے ہو، زوال سب کو آتا ہے، پارس پر بھی زوال آ سکتا ہے۔ میری جان، آج تک پارس کو شکست دینا تمہارے لیے ناممکن سی بات رہی۔ یہ یاد رکھو کہ کوئی بات ہمیشہ ناممکن نہیں رہتی، مسلسل کوششوں سے ناممکن کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ بوبی، مجھے تمہاری باتوں سے حوصلہ مل رہا ہے۔ یو آر ویری نائس ٹو می۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر الپا نے کہا، یہاں ڈائنا پہنچی ہوئی ہے، تمہارا دل اس کے لیے مچل رہا ہوگا۔ تم میرے خیالات پڑھ کر میرے مزاج کو سمجھ چکی ہو۔ ڈائنا میری خواہش ہے، لیکن وہ میری ضرورت نہیں بن سکے گی۔ یہ تمہاری ذہانت ہے کہ تم کسی کو اپنی ضرورت نہیں بناتے ہو۔ میں تمہاری خواہش پوری کروں گی، جب کہو گے ڈائنا کو کسی خفیہ اڈے میں تمہارے پاس جانے پر مجبور کر دوں گی۔ اس طرح ڈائنا کے اندر رہنے والا پارس اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے میری شارک تک پہنچ جائیں گے۔ میں ایسی احمقانہ
خواہش نہیں کروں گا۔ اتنی سی بات میں بھی سمجھتی ہوں، تم ڈائنا کے قریب جاؤ گے تو دشمن تمہیں ٹریپ کریں گے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ڈائنا کے دماغ میں پہنچوں۔ اس کے دماغ کو لاک کیا گیا ہے، کسی طرح وہ لاک توڑ کر اسے اپنا معمول بناؤں گی، پھر اس کے دماغ کو لاک کر دوں گی تو کوئی دشمن اس کے ذریعے تمہارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمارے جاسوس اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ نظر میں آئے گی تو اسے زخمی کر کے یا اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اس پر مسلط ہو سکیں گے، پھر اسے دشمنوں کی اعلی کار بننے نہیں دیں گے۔ تمام ہوٹلوں کو اور ایسے تمام مکانات کے مالکان کو چیک کیا جا رہا ہے جو اپنے مکان کا ایک پورشن کرائے پر دیتے ہیں۔ ڈائنا ایسی ہی کسی جگہ ہوگی۔ تم ان امریکی سراغ رسانوں کو بھول رہی ہو جو ہمارے ملک میں ڈاکٹر، انجینئر اور بزنس مین کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ ڈائنا ان میں سے کسی کی عزیزہ بن کر رہے گی، ہمارے سراغ رسانوں کی نظروں میں نہیں آئے گی۔ ایسے تمام امریکی ڈاکٹروں، انجینئروں اور بزنس مین وغیرہ کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں یہاں جس امریکی فیملی میں ایک جوان لڑکی کا اضافہ ہوا ہوگا وہی لڑکی ڈائنا ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھ کر بولی، 2 گھنٹے گزرنے والے ہیں، جیکب نے کالا عمل مکمل کر لیا ہوگا، آؤ چلیں۔ بیڈ روم کی دیواروں پر اس طرح آئینے لگے ہوئے تھے کہ کہیں بھی کھڑے ہو کر اپنا عکس چاروں طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر اپنا لباس اور اپنا حلیہ درست کیا، پھر وہاں سے نکل کر محل نما بنگلے کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے اس کمرے میں پہنچے جہاں جیکب رابن کالے عمل میں مصروف تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں فرش پر پلتھی مارے بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایک بڑی سی انگیٹھی سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اس کا ایک ہاتھ فضا میں بلند تھا۔ اس نے ایک خنجر کے تیز دار پھل کو مٹھی میں جکڑ رکھا تھا جس کے باعث ہتھیلی کٹ رہی تھی اور لہو پتلی دار کی صورت میں ایک پتلے پر گر رہا تھا۔ وہ ماش کے آٹے کا پتلا پارس کے نام پر بنایا گیا تھا۔ وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر انگیٹھی کی طرف پھینکتا جا رہا تھا جس کے باعث شعلے بھڑکتے جا رہے تھے۔ جیکب رابن اس کالے عمل کو جیسے نچوڑ کر اپنا لہو پارس کے پتلے پر گرا رہا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہت ہی خطرناک وچ ڈاکٹر تھا۔ اس کی بدبختی تھی کہ الپا نے اسے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس نے عمل کے دوران میں آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے کچھ فاصلے پر الپا بوبی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں تیرے کالے عمل کی کامیابی چاہتی ہوں، ناکامی نہیں سنوں گی۔ میں تمہارا غلام ہوں، اپنا خون بہا کر یہ جان لیوا عمل کرتا رہا ہوں اور میں نے تمہارے دشمن کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ بے چینی سے بولی، وہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ اس نے کوئی چیز انگیٹھی کی طرف پھینکی، شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ بولنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں، وہ آگ کے شعلوں میں صاف نظر آ رہا ہے۔ پہلے عمل میں وہ بن گوریان ایئرپورٹ میں نظر آیا، دوسرے عمل کے شعلوں نے دکھایا کہ وہ تل ابیب کے صدر علاقے میں ہے، ایک بوڑھی عورت کے مکان میں ایک پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتا ہے۔ اس بوڑھی کا مکان کہاں ہے؟ مکان نمبر U43 آدم اسٹریٹ۔ کیا وہ ابھی وہاں موجود ہے؟ اس نے اپنی مٹھی کھولی، خنجر اس کی مٹھی سے نکل کر نیچے آیا اور پارس کے پتلے میں پیوست ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، وہ موجود ہے، میں نے کالے عمل کی نادیدہ زنجیروں میں اسے جکڑ دیا ہے، وہ اس مکان سے باہر نہیں جا سکے گا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، لیکن اسے زخمی نہ کرنا، اس کے دماغ پر میرا عمل مسلط ہے، اسے زخمی کرو گی یا کمزور بناؤ گی تو اس کا دماغ میرے عمل سے آزاد ہو جائے گا، پھر اس پر قابو نہیں پا سکو گی۔ میں اتنی درد سری مول لینا پسند نہیں کروں گی۔ ابھی میرے سراغ رساں وہاں پہنچیں گے اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گولی مار دیں گے۔ گولی مارنے والوں کو حکم دو کہ وہ بچنے نہ پائے، اگر نشانہ چونکے گا اور وہ زخمی ہوگا تو میری یہ جان لیوا محنت مٹی میں مل جائے گی۔ بوبی نے کہا، خیال خونی کرنے اور اپنے ماتحتوں کو حکم دینے سے پہلے میرا مشورہ سن لو، اسے گولی مارنے کا حکم نہ دو، وہ قسمت کا دھنی ہے، اگر پہلی گولی سے ہلاک نہیں ہوا، صرف زخمی ہو سکا تو پھر ہمارے لیے پرابلم بن جائے گا، اسے گولی نہ ماری گئی تو وہ بچ نکلے گا۔ کیسے بچ نکلے گا؟ تم نے سنا نہیں؟ جیکب نے اسے کالے عمل کی ندیدہ زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، وہ اس مکان سے باہر نہیں نکل سکے گا، اسے گھیر کر ہتھکڑیاں پہنانے کا حکم دو، تم اسے قیدی بنا کر تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول بنا سکو گی۔ جیکب رابن نے کہا، اسے قیدی بنا کر یہاں لاؤ، میں تمہارا غلام بنانے کے لیے اس کے سر میں کیل پیوست کروں گا، پھر اس کا باپ بھی اسے تمہاری غلامی سے نجات نہیں دلا سکے گا۔ وہ خیال خونی کے ذریعے اپنے ماتحت سراغ رسانوں کو پارس کا پتہ ٹھکانہ بتانے لگی، انہیں سختی سے کہنے لگی کہ پارس کو گھیرنے اور قیدی بنانے میں ذرا بھی کوتاہی ہوگی تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اور یہ کہ اس وقت وہ ان کے دماغوں میں موجود رہے گی۔ وہ خیال خونی کرتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئی، پھر بوبی سے بولی، میں پارس کے دماغ میں جا رہی ہوں، مجھے ان تمام سراغ رسانوں سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے، تم فوراً آ جاؤ، اس مکان سے کچھ فاصلے پر رہو، اگر وہ مکار فرار ہونے میں کامیاب ہونے لگے تو تم اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دو۔ بوبی اس کے حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ وہ خیال خونی کے ذریعے پارس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ چونک کر بولا، کون ہے؟ جاؤ میرے دماغ سے جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میرے سابقہ لائف پارٹنر
او تم ہنس رہی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ میرا دماغ میرے اختیار میں کیوں نہیں ہے۔ میں سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی تمہیں پہچان لیا کرتا تھا۔ ابھی تمہیں نہ پہچان سکا۔ تم بلیک میجک کے ذریعے مجھ پر مسلط ہونا چاہتی ہو۔ جو کچھ ہو رہا ہے تم اسے سمجھ رہے ہو۔ تم تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہو۔ اب ایسا نہیں کر پا رہے تو اپنے باپ اور رشتہ داروں کو مدد کے لیے پکارو۔ میں یہی کوشش کر رہا ہوں لیکن خیال خونی کی پرواز نہیں کر پا رہا، مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر قابو پا لوگی۔ میرے پاپا، میری ماما اور دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی میری خیریت معلوم کرنے آئے گا، پھر میری یہ حالت دیکھتے ہی مجھے تمہارے وش ڈاکٹر کے سحر سے نجات دلا دے گا۔ جیکب کا کالا عمل زبردست ہوتا ہے۔ آج تک کوئی میرے دماغ میں نہ آ سکا، اب تمہارے دماغ میں بھی اپنے یا پرائے نہیں آ سکیں گے۔ وہ جیکب کے پاس آ کر بولی، میں پارس کے دماغ میں جاتی ہوں، اسی طرح اس کا باپ اور اس کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے اندر پہنچ کر اسے میرے شکنجے سے نکال لے جائیں گے۔ نو میڈم، اس کے دماغ میں پہنچا جا سکتا ہے لیکن اپنی مرضی اس کے دماغ پر مسلط نہیں کی جا سکے گی۔